معجزہ یا تو انبیاء کرام کے ایمان کو اعلیٰ درجے پر فائز کرنے کے لیے اور اسی طرح ان کے اصحاب کو بھی، تاکہ وہ معجزے کو دیکھ کر اپنے ایمان کو اور پکا کر لیں۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کاٹ ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ انعام میں فرمایا، اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ معجزات اپنے انبیاء کرام کے ایمان کو اور زیادہ کامل کرنے کے لیے بھی دکھلاتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کسی پیغمبر کی قوم بھی جب معجزات کی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ ہمیں معجزات دکھائے جائیں تاکہ ہم وہ دیکھ کر ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ اس موقع کے اوپر بھی اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا کرتا تھا، جن کا ذکر سورۃ انبیاء، سورۃ مائدہ، سورۃ آل عمران، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ یونس میں ذکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو اس پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا، اتنا ہی بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرانگدہ کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، ان سے پہلے جتنی ہستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہوا کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام معجزات جو آپ سے پہلے انبیاء کو عطا کیے گئے تھے ان کے کرنے کا ڈیمانڈ کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزات اس سے پہلے بھی قوموں کو دکھائے گئے، مگر وہ تب بھی ایمان نہیں لائی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو منہ مانگا معجزہ عطا نہیں کیا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے، اور نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کوئی معجزہ عطا کیا۔ بے شک آپ امام الانبیاء ہیں، آپ وہ تمام معجزات کر سکتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر بھیجے معجزات کے ساتھ یہ بھی لائے جیسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آگ قربانی کو آ کر کھا جاتی تھی، آپ بھی ایسا معجزہ لے کر آئیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی تو یہ معجزات آتے رہے، لیکن تم نے اپنے انبیاء کرام حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت میں عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں کے اوپر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور اس طرح سورہ یونس میں فرمایا، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور سورہ انعام میں فرمایا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ وہ عذاب کو ایک دم نازل نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ کوئی نصیحت پکڑیں اور آنے والے عذاب سے ڈر جائیں جس کے متعلق ڈرایا جا رہا تھا۔ اور سورۃ نساء کی آیات میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے بھی یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ واحد قوم تھی جس نے بہت سے معجزات دیکھے تھے، لیکن پھر ہر موقع پر وہ کوئی نہ کوئی گمراہی کر جاتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اژدہا اور جادوگروں کے معجزے کو دیکھا، اور اسی طرح اپنے سامنے سمندر کو پھٹتے ہوئے اور اس میں سے راستے کو بنتے ہوئے دیکھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 70,000 کے قریب مرتد ہونے والے جنہوں نے بچھڑا بنایا ان کو اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے سزا دلوائی۔ اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ ڈیمانڈ بھی کی کہ جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، اور پھر اسی طرح ڈھیر سارے معجزات انہوں نے دیکھے، پتھر پر عصا لگتے اور اس پہ 12 چشموں کو جاری ہوتا، لیکن ہر موقع کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی گمراہی کر جاتے تھے۔ یہودی ان تمام واقعات کو پہلے سے ہی جانتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا معجزات کرنے کا کہتے تھے، جن کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلے انبیاء کرام کے وہ تمام معجزات عطا اس لیے نہیں کیے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ کہ منہ مانگا معجزہ اگر عطا کیا جاتا تو اس وقت فوراً عذاب نازل ہو جاتا، کیونکہ اگر وہ منہ مانگا معجزہ مانگتے اور پھر ایمان نہ لاتے جیسے پچھلی قوموں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اور اسی کے متعلق سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس معجزے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ پتھر میں سے ایک اونٹنی ہمیں نکال کر بتاؤ، لیکن وہ اونٹنی آنے کے بعد بھی اس قوم نے اس کو مار ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ ایک چنگاڑ نے ان کے دل پھاڑ دیے اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہی پڑے رہ گئے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت پہ فرمایا، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور اس طرح ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے جن کے مطابق انسان ان پر ایمان لائے، اور جو مجھے عطا کیا گیا وہ وہی یعنی کہ قرآن ہے۔ اللہ نے میری طرف وہی بھیجی، میں امید کرتا ہوں روز قیامت ان انبیاء سے میرے متابعین زیادہ ہوں گے، یعنی کہ قرآن مجید کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی تعداد دوسرے انبیاء کے نسبت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے نور ہدایت قرآن سے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔